الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما ذی وقار علماء کرام و تمام حاضرین، یہ مبارک پاک محفل جو آج سجی ہوئی ہے وہ آپ سبھی حضرات اس محفل پاک کی گفت و شنید کو نعتیہ اور وعظ کی شکل میں آپ سبھی حضرات سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہ مبارک حاجیوں کے سفر حج کے تعلق سے یہ محفل شریف ہے یہ، اور اس سفر شریف کے جانے کی خوشی میں اور شکرانے میں یہ صاحبان جناب حاجی سرور صاحب اور جناب حاجی احمد صاحب یہ اپنے پریوار کے ساتھ حج بیت اللہ شریف اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم و عنایت سے الحمدللہ یہ مبارک سفر کو تشریف لے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ان حضرات کو اور ان کے تمام اہل کنبہ کو دل کی اتھاک گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے اللہ پاک جل شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جل شانہ تمام حاجیوں کے سفر کو اور ان حاجیوں کے سفر کو اللہ تعالیٰ جل شانہ آسان فرمائے، اور اس سرزمین پاک کی ادب و احترام سے اللہ تعالیٰ جل شانہ توفیق بخشے، جو ادب کی توفیق اللہ پاک جل شانہ بخشے، اور جہاں جہاں مبارک پاک برکت والی جگہیں ہیں
ان پاک جگہوں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے ان حاجیوں کو مالا مال فرمائے، اور خیر و برکت اور ایمان کی نورانی حصوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو واپس وطن پر لائے۔ پاک پروردگار اعلیٰ جل شانہ سے یہ آپ و ہم سب دعا کریں گے، اور ان حاجیوں سے آپ کی ہماری یہ گزارش رہے گی کہ یہ بہت عظیم اور مبارک سفر کو جا رہے ہیں، اور یہ سفر بھی عام سفر کا بھی یہی حکم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ عام سفر کو مسافر کرتا ہے، لیکن یہ تو الحمدللہ یہ پاک سفر پاک سرزمین کا حج بیت اللہ شریف کے ارادے سے الحمدللہ، اور زیارت پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک نیت سے یہ جا رہے ہیں، تو اس سفر کے تعلق سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو ان حضراتوں سے عرض کریں گے کہ آپ بھی مقدس اور مبارک جگہوں پر تمام اہل سنت والجماعت کے لیے، اور ہمارے ملک کے لیے، اور ہمارے ملک کے باشندوں کے لیے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اول تو ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ امن شانتی والا بنا رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہمارے پاک مذہب اسلام کے ماتحت جو حضور نے ہمیں جو درس دیا ہے، سبق دیا ہے، اس درس اور اس مبارک پاک حضور کے کلام کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اہل وطن کو آپس میں باہمی محبت و اتفاق سے رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور حضور کے صدقے میں امن امان شانتی رہے، اور پروردگار اعلیٰ ہر ظلم و ستم سے تمام عالم اسلام کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمارے ملک کے باشندوں کو بھی اللہ تعالیٰ با حفاظت و سلامت رکھے، امن و ایمان کے ساتھ۔ جو بھی ہمارے ملک میں اہل سنت جماعت کے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب برکتوں سے نوازے، اور اللہ سب کو بارگاہ مصطفیٰ ان کے صدقے میں کعبہ عظیم پروردگار اعلیٰ جل شانہ کی بارگاہ کی حج کی نیت سے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے اور حاضری نصیب بھی ہو۔ تقریر یا آواز تو آپ لوگ سن چکے ہیں، نعت خوانی ماشاءاللہ بہت اچھی ہو رہی تھی، آپ لوگوں کو بہت مزہ بھی آ رہا تھا، اچھے اچھے کلام پڑھے جا رہے تھے، لیکن الحمدللہ ان حاجیوں سے ایک خاص گزارش کروں گا میں کہ وہاں سے آپ حج کی نیت سے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ بقول اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ یہ نیت کریں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہمیں بلاوا ہوا ہے، ہم حضور کی بارگاہ کی حاضری دینے جا رہے ہیں، اور ان کی برکت سے الحمدللہ حج بیت اللہ انشاءاللہ کریں گے۔ یہ ہر حاجی کی حقیقت میں نیت ہونی چاہیے۔ کسی سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حج کے سفر کے تعلق سے ایک کتاب چاہے، اس میں حضرت نے یہی فرمایا ہے کہ ہر حاجی کو یہی نیت کرنی چاہیے کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، بس حضور کی بارگاہ کی برکت سے مجھے حج نصیب ہوگا یہ، اور یہ حقیقت میں عشق و محبت کی بات ہے، تو ہر حاجی کو یہی نیت کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی بھی دل میں کوئی ملال لانا ہی نہیں چاہیے۔ اس میں کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو نا سمجھ ہوتے ہیں، اور ان کا علم اتنا
پختہ نہیں ہوتا ہے یا اہل علم کی صحبت میں انہیں وہ صحبت نصیب ہی نہیں ہوئی ہے تو یہ باتیں ان کے ذہن میں آ نہیں سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں اگر کھٹکھٹائیں نا تو یہ کھٹکھٹائیں تو فوراً ہم لوگوں کو کسی اہل علم سے، کسی سمجھو کہ مفتی سے، کسی عالم دین سے ہمیں فوراً رابطہ کرنا چاہیے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو کئی ہمارے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو خود مفتی بن جاتے ہیں، وہ خود مفتی بن جاتے ہیں، وہ خود فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں، اور حالانکہ فتویٰ دینا یا یہ مفتی بننا یہ تو ایک جاہل انسان کا کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو حکم ہے یہ کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز کھٹکھٹا کر دل میں آ جائے نا تو عالم دین سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے کہ یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر کوئی تمہیں سمجھنے میں کچھ دینی ماحول سمجھنے میں کچھ تمہیں کھٹکھٹاہٹ ہو جائے نا تو اہل علم سے پوچھو، عالم دین سے پوچھو، ان سے کے تعلق سے آپ رابطہ کرو تو انشاءاللہ یہ ہمارے کھٹکھٹاہٹ جو ہے نا وہ یقیناً دور ہو سکتی ہے۔ لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر کسی سوچ و فکر کے ہمیں قبول کرنی پڑتی ہے۔ اس میں سوچ فکر کرنے کے لیے جائیں گے تو ایمان کا تقاضا سامنے آ جاتا ہے۔ اب کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں فلانے حدیث میں ہے، ابھی تو نے حدیث دیکھی نہیں ہے، تو حدیث پوچھ رہا ہے، اور تجھے اتنا معلوم نہیں ہے کہ حدیث میں دو چشمی ہے یا بڑی ہا ہے، وہ تجھے معلوم نہیں ہے، تو حدیث کا ذکر کر رہا ہے۔ تو ایسی باتوں کو ہمیں بہت بغور سننا چاہیے۔ کئی حدیث پاک ایسی ہوتی ہیں جس کا ظاہر مضمون کچھ اور ہوتا ہے اور مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ کئی ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ عام لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ وہ اہل علم جو ہوتے ہیں، جو ذی علم جو ہوتے ہیں، علم والے جو ہوتے ہیں، جو اس میں ان کا گوتا لگایا ہوتا ہے تو وہی ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک مختصر بات آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے میں عرض کروں گا کہ بھی کئی لوگ حوالہ مانگتے ہیں نا، یہ حدیث شریف میں ہے کیا؟ تو میں ایک گزارش کروں گا، امام بخاری جب حدیث پاک جب لکھتے تھے بخاری شریف کی تو ان کا اصول طریقہ یہ تھا کہ پہلے غسل فرماتے، اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر 2 رکعت حتیم کعبہ میں نفل ادا کرتے اور کعبہ معظمہ کی طرف متوجہ ہو کر کے پھر حدیث پاک کو لکھنا شروع کرتے۔ اب یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ بھی حدیث پاک لکھتے تو پہلے غسل کرتے، پھر اچھے کپڑے ستھرے پہنے دھلے ہوئے پہنتے کہ نئے پہنتے، خوشبو لگاتے، 2 رکعت نفل پڑھتے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ علماء اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کون سی کتاب ہے بھائی؟ امام بخاری کا تو ہر مکتبہ فکر والے مانتے ہیں، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، اہل سنت جماعت کے ہو، سب مانتے ہیں امام بخاری کو۔ تو ان لوگوں سے پوچھیں کہ بھئی یہ کون سی کتاب میں جو امام بخاری نے یہ چیز اپنائی ہے؟ یہ تو ہم نے کتاب میں نہیں دیکھی، یہ تو صرف امام بخاری کا یہ عمل ہے۔ تو کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن و فکر میں سمجھنے سے دور ہوتی ہیں۔ ادب اور عشق جو ہے یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، ہر بات کی حد ہے، لیکن عشق اور ادب کی کوئی حد نہیں ہے۔ جتنا کرتے جاؤ کم ہے، جتنا کرتے جاؤ کم ہے۔ میں اپنے سمجھو کہ دائرہ فہم سے بات کروں گا کہ حضرت امام بخاری نے جو کچھ یہ کیا حدیث پاک کے ادب کے سمجھو کہ تعلق سے، تو میں سمجھو اور یہ کم ہے۔ ادب کو آگے رکھیں گے نا تو حضرت امام بخاری نے
حدیث شریف لکھنے کے لیے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، دو رکعت جو نماز پڑھی، اور پھر جو ہے کعبے کی طرف متوجہ ہو کر کے انہوں نے لکھنا شروع فرمایا۔ تو میں کہتا ہوں حدیث کے ادب کے اعتبار سے یہ بھی کم چیز ہے، اور بھی آگے ادب کا مقام ہے۔ تو بعض چیزیں ہمیں سمجھ میں فکر میں نہیں آتی ہیں، تو اس کے لیے کئی باتیں ایسی ہم کو بس سن کر کے ہمیں تسلیم کرنی پڑتی ہے، ماننی پڑتی ہو۔ جیسے کہ اب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے امام اور مجتہد ہو کے گزرے ہیں، جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں نا، ایسے کہ ایسے حنبلی مذہب کے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجتہد ہو کے گزرے ہیں۔ وہ حنبلی تھے، ہم شافعی، ہم حنفی ہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ تو ان کی مبارک سوانح اور اتہاس کو آپ پڑھیں گے نا، تو امام محمد کے تعلق سے، امام احمد بن حنبل کے تعلق سے آپ ان کی سوانح، ان کی تاریخ پڑھیں گے نا، تو ان کی عشق محبت تو اس حد تک تھا کہ مدینہ پاک کی سرزمین پر جب گھومتے تو ان کی مبارک پاک پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، چمپل نہیں ہوتے تھے، بالکل خالی پاؤں، چاہے ان سرزمین عرب کی دھوپ سے جل جائیں چاہے سلامت رہیں، وہ چیز نہیں، بلکہ وہ تو اس خیال سے وہ کرتے تھے کہ ہمارا ادب سلامت رہے، اس سرزمین کا ادب ہمارا سلامت رہے، پاؤں ہمارے سلامت رہے یا نہ رہے۔ وہ ان کے ذہن میں بات نہیں تھی، ان کے ایمانی ذہن میں یہی بات تھی کہ ہمارا ادب کیسے سلامت رہے۔ گلیوں میں جاتے تو پرانے قدیم عمارتوں کی دیواروں کو وہ چومتے، لوگ سمجھے کہ تو پاگل ہو گئے ہو، کہ میں پاگل نہیں ہوا ہوں، تم پاگل ہو، تو آپ یہ پرانی قدیم دیواروں کو چومتے ہو، گلیوں میں مدینہ پاک کے گھومتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں اس نیت سے نہیں چوم رہا ہوں، میں تو صرف اس نیت سے اس پرانی دیوار کو، پرانے مقام کی پتھر کو اس لیے چوم رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ حضور کے زمانے پاک میں ہو اور حضور کی نگاہ اس پہ پہنچی ہو، اس نسبت سے میں اس کو چومتا ہوں میں۔ یہ بات کیا ہمارے سمجھ میں جلدی آئے گی کیا؟ بہت مشکل آئے گی۔ یہ کوئی بات ہے یار، پتھر کو چوم لینا، دیوار کو چوم لینا، بھیا چومنا تو وہ تو ان حضرات کو پوچھو اور ان کی ضمیر ایمان سے پوچھو کہ بھی تم کو یہ چومنے میں تمہیں مزہ کتنا آ رہا ہے بھائی۔ وہ تو چومنے والے، اس نیت سے چومنے والے کو ہی معلوم ہوتا ہے، وہ تو ایسی بات تھوڑی ہوتی ہے۔ وہاں کا ادب لحاظ رکھنا، کئی لوگ ہمیں دھکا بھی دیں گے، حج کا موسم ہے کہ ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں حجاج آتے ہیں، کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو آپ غصے مت ہونا مہربانی کر کے۔ وہ جگہ ایسی ہے نا، وہ شیطان تو ہر جگہ گھومتا رہتا ہے، وہ طاق میں رہتا ہے ہمیشہ، وہ تو اس لیے غصے مت ہونا، ناراض نہ ہونا، بس خاموشی صبر کر لینا بس۔ وہاں کی کسی چیز میں کبھی بھی عیب کی نظر سے دیکھنا بھی نہیں، اور عیب کا خیال بھی تک مت کرنا۔ بہت بڑا لحاظ رکھنا پڑتا ہے حاجیوں کو، مگر ہمارے اہل سنت جماعت کو تو اور زیادہ سے زیادہ لحاظ رکھنا، خیال رکھنا بہت ضروری ہے یہ۔ اس لیے آپ حضراتوں سے کبھی ایسا مت کرنا، بازار سے کوئی آپ دہی لے آئے، کبھی خیال مت کرنا کہ مدینہ پاک کی دہی اللہ پناہ رکھے کھٹی ہے، ایسا بھی کبھی خیال مت رکھنا۔ اتنا خیال رکھنا حاجیوں اتنا خیال رکھنا یہ کہ انشاءاللہ دراصل تو وہاں کی دہی کھٹی ہوتی ہی نہیں ہے۔ سب حجاج کرام جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اصل تو وہ کھٹی ہوتی ہی نہیں۔ اگر اس طرح کوئی ذہن میں آ جائے کہ مدینہ پاک کی دہی کھٹی ہے تو پھر تکلیف ہو جاتی ہے۔ کسی بزرگ نے ایسا خیال کیا تھا تو رات کو حضور خواب میں آئے
سرکار فرماتے ہیں کہ میری مدینے کی دہی کھٹی ہے، تو یہاں آیا ہی کیوں؟ تو اب آپ سے میں پوچھوں گا آپ کے ضمیر کو کہ یہ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے ذہن میں جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. یہ سمجھ ہمیں اس وقت آتی ہے جو ہم کسی اہل عشق یا اہل محبت کی صحبت میں جب بیٹھے نا تو ایسی باتیں سنیں، تب جا کے ہمارے ذہن ان باتوں کے سمجھنے کے لیے کھلتے ہیں. یہ ایک ڈبیا ہے، یہ تو ایک ذہن ہمارا جو ہے نا ڈبیا ہے. یہ ڈبیا کے ڈھکن الگ الگ ہیں اس کے. وہ ہر ایک کی طاقت نہیں ہے، ہر ایک کی سمجھو بس کی بات نہیں ہے کہ ہمارا ہر ڈھکن کھول دے. وہ جس کو اللہ پاک جل جلالہ جل شان ہو یہ حکمت عطا فرمائے وہی وہ کام کر سکتا ہے. ہم دنیا میں ہم تالا بناتے ہیں تو ہر چابی سے نہیں کھلتا ہے. وہ کھلتا ہے؟ کھل کے بتاؤ بھی ہر چابی سے کھل جائے، وہ نہیں کھلے گا. ہر ایک کی چابی اس کے کھانچے کھٹکے الگ ہوتے ہیں، اسی سے وہ تالا کھلے گا. تو یہ تو ہماری سمجھنے کے لیے ہے یہ بس. تو یہ بھی ہمیں سمجھنے کے لیے بہت سمجھو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے. اور جو آیت پاک پڑھی ہے اس پہ کو مجھے بیس نہیں کرنی ہے، برکتاً میں نے پڑھ لی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضور کی بارگاہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ایک واحد ذریعہ ہے. یہ حضور کی بارگاہ کا یہ حاجی اللہ پاک نے ان کو یہ قسمت میں لکھا وہ آج جا رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ الحمدللہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی میری حاضری نصیب ہوگی. اور سب سے بڑی بات میرے لیے یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی مہربانی سے، ان کی نگاہ کرم سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن یہ تو ایک انسان کو گناہ کر دے بندہ مومن تو اس کی جائے بخشش کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں جائیں، استغفار کریں، حضور سے مغفرت طلب کریں، اور حضور اس بندے کے لیے خود مغفرت طلب کرے خدا کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ گارنٹی کے ساتھ فرماتا ہے کہ اس بندے کو تو یقیناً میں اس کی توبہ قبول کر ہی لوں گا. آپ اس کے ترجمہ یہ کریں گے توبہ قبول کر ہی لوں گا. بس ایسے تو اعزازہ میں بھی ایسا لفظ آیا ہوا ہے لیکن وہ گارنٹی نہیں ہے. وہاں پہ گارنٹی نہیں ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. وہاں گارنٹی نہیں، یہاں تو گارنٹی ہے. حضور کی بارگاہ میں جائیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحم فرما دیں، اس کے حق میں حضور بھی معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً اس کی توبہ قبول ہو ہی جائے گی. بس انشاءاللہ ہمیں امید ہے، اس امید سے جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. پروردگار اس محفل کی برکت سے اللہ سب کو حج نصیب فرمائے، حضور کی بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے. آخر میں دعا ہے کہ پروردگار اعلیٰ ہمارے حاجیوں کے سفر کو اللہ آسان فرمائے، اور جو بھی ہمارے اہل سنت جماعت کے حجاج اس سال جائیں گے ان کے لیے بھی دعا، اور ہمارے اہل بالوترا میں جتنے بھی حاجی جائیں گے انشاءاللہ ان سب کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کا سفر آسان فرمائے اور خیر برکتوں کے ساتھ اللہ ان کو وطن پہ واپس لائے. بار بار 100 بار مبارک ان حاجیوں کو اس مبارک سفر کو جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو حج مبرور و مقبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ جان رحمت